نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فلا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق اللہ العظیم۔ پیارے ساتھیوں اور عزیز دوستوں، یہ ہماری مجلس جس میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، یہ واقعی بڑی بابرکت اور اہمیت والی مجلس ہے، جس میں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سنتے ہیں، جن کی زندگی میں ہمارے لیے ہدایات، ارشادات اور روشن گائیڈ لائنز ہیں۔ ہم نے اس سیرت کی کڑی میں کئی پہلوئیں دیکھے، کئی ابواب دیکھے، اور گزشتہ کے مجلس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے وحی نازل ہوئی، اس کی کیفیت کیسی تھی، اس وقت کیا احوال پیش آئے، اور وحی کے کیا کیا اقسام، یہ سب چیزیں ہم نے گزشتہ کے مجلس میں دیکھی۔ اور بات ہماری یہاں پر رکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شروع کے 5 آیات سورہ اقرا کے علق کے نازل ہونے کے بعد وحی رک گئی، وحی کی بندش ہو گئی، اس کے بعد وحی نازل نہیں ہوئی۔ یہ اس وجہ سے ہوا، علماء اس کی حکمت میں لکھتے ہیں، چونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلا تجربہ ہوا، سب سے پہلی مرتبہ ایک ملک سے ملاقات ہوئی اور آپ کے دل میں زور پڑا، آپ کو وہ باتیں سنائی گئی جس کا تعلق آسمان سے ہے، اور انسان مٹی سے بنا ہے، معمولی ہے، کمزور ہے، اس کا دل یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 آیات دینے کے بعد چھوڑ دیا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی، دلی اعتبار سے بھی سیٹل ہو جائے، مائنڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیٹ ہو جائے۔ چونکہ ہو سکتا ہے شک ہو، بھائی میں جو دیکھا ہوں یہ واقعی ملک ہے یا پھر شیطان ہے، واقعی ملک ہے یا پھر شیطان ہے، عام انسان کے ذہن میں شک آ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہلت دی گئی، جس کے تعلق سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر تک نہیں رہی، بلکہ چند مہینے وہی روک دی گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فاصلے میں، یہ وقفے میں کئی لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی، جیسے آپ نے سنا ورقہ بن نوفل سے ملاقات ہوئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائے۔ اور ورقہ بن نوفل کوئی جادوگر، کوئی کاہن، کوئی نجومی نہیں تھے، جاہلیت میں بھی ان کی شہرت تھی، وہ تقوی پرست آدمی تھے، دین پر چلنے والے آدمی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حد تک اطمینان ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مہلت دے دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں، جو ہوا ہے، یہ جو واقعہ، ایک غیر معمولی واقعہ، اب تک کسی کے ساتھ نہیں ہوا، اس کے تعلق سے کوئی سنا بھی نہیں، جادو ٹونا ہوتا تو ایسا بھیانک ایک چیز پیدا نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ ایسی چیز تھی کہ جسے برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہلت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچے، سمجھے، یہاں تک کہ مورخین ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک عجیب قسم کی خلش پیدا ہو گئی تھی، ڈاوانڈول دل ہو گیا تھا کہ یہ جو میں دیکھا ہوں یہ کیا ہے، ملک ہے یا پھر شیطان ہے، یا پھر کیا ہے، یا پھر جادو ہے، کہانت ہے، کیا ہے یہ؟
تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ کر جانے کے بعد، جبرائیل آ کر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غیر معمولی غیر مطمئن ہو گیا. اطمینان نہیں تھا، سکون نہیں تھا، پریشان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی کبھار یہ بھی بات آتی کہ میں پہاڑ میں چڑھ جاؤں، وہاں سے اپنے آپ کو لٹکا لوں، وہاں سے اپنے آپ کو لڑکا لوں، وہاں سے گر کر اپنے آپ کو ختم کر لوں، سوسائڈ کر لوں. دل کی حالت ایسی پہنچ گئی تھی. ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ کئی مرتبہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات پہاڑ پر بھی چڑھ جاتے تھے، اوپر سے کود دے ملک. جب چڑھتے تھے، چوٹی کے قریب پہنچتے تو اچانک جبرائیل پھر نظر آ کر بولتے کہ انت رسول اللہ، تم اللہ کے رسول ہو، یہ کہتے اور اس کے بعد غائب ہو جاتے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل سے سنے تھے کہ تم اس امت کے نبی ہو، اور یہ آدمی جو پہلے بھی آیا تھا دوبارہ آ کر وہی کہہ رہا ہے کہ تو اس امت کا رسول ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور وہ جو مقصد تھا جس کے لیے چڑھے تھے وہ چھوڑ دیتے تھے، پھر نیچے آ جاتے تھے. پھر چند دن کے بعد پھر دل میں تڑپ، ایک بے اطمینانی پیدا ہو جاتی تھی. پھر وہی کام کرنے جاتے، پھر جبرائیل نمودار ہوتے، کہتے کہ انت رسول اللہ، تم برحق اللہ کے رسول ہو. تو پھر اللہ کے رسول واپس آ جاتے تھے. ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نظر آتے. ساتھ میں حضرت خدیجہ بیٹھی ہیں رضی اللہ عنہا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکل دیکھتی ہے، بدل گئے ہیں، طیور بدل گئے ہیں چہرے کے، تو پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جو آدمی میں دیکھا تھا وہ پھر نظر آ رہا مجھے، وہ ملک پھر نظر آ رہا ہے مجھے. تو خدیجہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے الٹے پیر میں بیٹھو، اٹھ کر اپنے الٹے پیر میں بیٹھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں. پھر پوچھتی ہیں کیا وہ نظر آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں نظر آ رہے ہیں. پھر کہتی ہیں کہ آپ اٹھو، آپ اپنے سیدھے پیر میں بیٹھو. سیدھے پیر میں بیٹھتے ہیں. پھر پوچھتی ہیں کیا آپ نے وہ چیز دیکھا ہے. بتاتے ہیں کہ ہاں دیکھ رہا ہوں میں. پھر ایسا بیٹھو ویسے بیٹھو، جو ہے دو تین جو ہے طریقے سے بیٹھنے کو کہتی ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ جاتی ہیں. پہنچ کر اپنا چادر جو وہ اڑی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اڑاتی ہیں. اڑانے کے بعد پوچھتی ہیں کیا آپ کو پھر وہ نظر آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں اب نظر نہیں آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ ملک ہے، شیطان نہیں ہے. کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ ملک ہے، یہ شیطان نہیں ہے. اگر شیطان ہوتا عورت کے قریب ہو جائے تو اور نمودار ہوتا، لیکن ملک ہوتے ہیں پاکیزہ، نیک، عفیف ہوتے ہیں. وہ کیا ہیں، جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو دور ہو جاتے ہیں. سمجھے آپ. تو اس خدیجہ یقین دلاتی ہیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. یقین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا تھا. ہم بھی اس میں کوئی شک نہیں کرتے. لیکن بعض ایسے ہسٹورینز ہیں، خاص طور پر جو یورپ کے رہنے والے، اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے میرے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسلامک ہسٹری میں جتنا کام یورپ کے کرسچنز اور یہودی نے کیا ہے اتنا کام عام مسلمانوں بھی نہیں کیا. بہت ساری کتابیں لکھی ان لوگوں نے تحقیق کر کے، بلکہ ان کے یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈیاں کی گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی پی ایچ ڈیز برلن یونیورسٹی میں، اور جو ہے انگلینڈ کے اندر، فرانس کے اندر اور اٹلی کے اندر بے شمار یونیورسٹیز میں اسلام کے تعلق سے الگ ڈپارٹمنٹ آج بھی ہے، اور اس میں الگ تحقیقات ہوتے رہتے ہیں اور الگ کتابیں لکھی جاتی ہیں، بے شمار کتابیں لکھی جاتی ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے میں دراڑ پیدا کریں. دیکھیں کہ یہ مضبوط جوڑ ہے، مسلمانوں کا اور اسلام کا مضبوط جوڑ ہے، بالکل محفوظ دین ہے. اور نصارہ کے پاس یہ چیز نہیں ہے، حسد ہے. ان لوگوں کے پاس یہ محفوظ نہیں ہے، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. بس قصے کہانیاں ہیں جو سنتے آ رہے ہیں بس، اور کتابوں میں لکھ دیے، کوئی سند، کوئی حفاظت نہیں ہے. تو لوگ ہماری اس دین سے غیر معمولی حسد کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے تحقیقات کی ہیں. بعض لوگوں نے سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے. تو اس میں بعض جگہ کہتے ہیں کہ بعض حسد بھرے، جن کے دل میں حسد اور بغض بھرا پڑا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو نبی دیکھے تھے یہ بھی ایک قسم کا جن، ایک شیطان تھا
جو محمد کو سکھاتا تھا، جو محمد کو سکھاتا تھا، دین کی تعلیم دیتا تھا۔ اسلام کے ایک بہت بڑے مشہور عالم جو ہے سمپل جواب دیتے ہیں، بڑا جو ہے مسئلہ ہے، سمپل جواب دیتے ہیں، اگر شیطان کی باتیں اتنی اچھی ہیں، شیطان آپ کو زنا سے روکتا ہے، آپ کو نیکی کا حکم دیتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، آپ کو اللہ سے ڈرنے کہتا ہے، تو اس سے اچھی بات کیا ہے؟ لے لیجیے، کہتے ہیں کہ قبول کر لیجیے، اس میں کیا غلطی ہے؟ تو شیطان کیسے اپنے آپ کو روکے گا؟ شیطان قرآن میں کہے گا کہ بھائی شیطان سے بچ جاؤ، شیطان سے سکھا ہے آدمی، تو شیطان قرآن میں کہے گا کہ بھائی شیطان سے بچ جاؤ، تو بالکل بات جو ہے میل ہی نہیں کھاتی، بالکل جو ہے یہ لوگ منہ کی کھائے، بات بالکل صحیح نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھا تھا وہ ملک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا، تو یہ سلسلہ جاری رہا، بالکل وہی ختم ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اطمینان ہو رہے تھے، اور یہاں تک مرحلہ پہنچ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب شوق ہونے لگا، اب انتظار ہونے لگا اس ملک کو دیکھنے کا، اب انتظار ہونے لگا کہ آسمان سے ایک آدمی جو ملاقات کرنے آتا ہے اسے پھر کب ملاقات ہوگی۔ ڈر، بے اطمینانی، غیر سکونیت، یہ سب ختم ہو گئی، اب کیا ہو گیا؟ شوق اور انتظار میں بدل گیا۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو علماء آپ دیکھیں، غور کریں گے تو حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بنایا گیا اور اطمینان دلایا گیا، دن گزرتے ہی، دن رات گزرتے گزرتے دل کی کیفیت بدلتی گئی، اور آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشتاق ہو گئے، شوق میں پڑ گئے۔ تو اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غار سے، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار جاتے تھے، بیٹھتے تھے، پھر جو ہے سوچتے تھے۔ ایک مرتبہ جب غار سے باہر نکلے، جابر بن عبداللہ کی روایت بخاری کی ہے کہ جب غار سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک آواز سنائی دی۔ کیا آواز؟ یا محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھے تو ایک بڑا ہی بھیانک اور دیو ہیکل عظیم کریچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کر دنگ رہ گئے، نہ آگے بڑھے نہ پیچھے بڑھے، نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف، بالکل اپنی جگہ ایسے ہی اسٹیچو بن گئے، مجسم ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت دیر تک دیکھتے رہے، بلکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا تھا، بلکہ ایک آدھا دن یہی کیفیت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت خدیجہ پریشان ہو کر اپنے جو غلام تھے ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں بھیجتی ہیں۔ اب یہ لوگ کہاں ہیں؟ ہیرا کی پہاڑی میں، مکے تک پہنچ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، واپس آ کر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ بہت دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیفیت چلی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے دوبارہ نارمل پوزیشن کو آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر گھر جاتے ہیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدر رہے ہیں، بالکل تھرا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدیجہ دیکھتی ہیں، سمجھ جاتی ہیں کہ پھر وہی ملک دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آنے لگا تھا، اور خدیجہ سے کہتے ہیں کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑا دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ لیے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ کی وحی آنا شروع ہو گئی۔ کون سی آیتیں؟ سورہ مدثر کی آیت، شروع کی 7 آیتیں، سورہ مدثر کی شروع کے 7 آیتیں۔ اس میں کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ 7 آیتیں نازل ہوئی۔ اسی لیے آپ بعض روایتوں میں دیکھیں گے سب سے پہلی وحی سورہ مدثر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورہ اقرا سب سے پہلی وحی ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ دونوں صحیح ہیں، دونوں صحیح اس اعتبار سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ اقرا الگ کے آیت نازل کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، سورہ اقرا میں کیا ہے؟ کیا آیت نازل ہوئی؟ اللہ کے نام سے پڑھو جو کریم ہے، جس نے انسان کو بنایا، جس نے انسان کو تعلیم دی، یہی سبجیکٹ تھا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے پر ابھارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم حاصل کرنے پر ابھارا گیا، بس۔ اس کے بعد جو سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی، جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟
اسے دعوت کا حکم نہیں ہوتا. وہ دعوت کرتا ہے لیکن اسے حکم دعوت کا نہیں ہوتا. رسول وہ ہے جسے دعوت کا حکم ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ تم کو دعوت کرنا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے، اور تم رسول کے لیے مخالفت خطرناک ہوتی ہے. نبی اپنے لوگوں کے پاس آتا ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اقرا کی آیت بھی نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے تعلق سے معلومات دیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. اور سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے. اور سورہ علق کی آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد ایک مدت تک وحی رک گئی تھی، اس کے بعد پھر وحی شروع ہوئی. تو بعض لوگوں نے یہ مدت جو رک گیا تھا اس کے بعد جو وحی شروع ہوئی اس اعتبار سے کہے کہ سورہ مدثر سب سے پہلی سورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلی آیتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں، اس کے بعد وحی رک گئی، اس کے بعد پھر وحی شروع ہوئی جس میں سورہ مدثر نازل ہوئی، اس کے شروع کے 7 آیتیں نازل ہوئی. یہ آیتوں پر آپ غور کریں گے، بڑے ہی معنی خیز، پرآشوب اور بہترین تعلیمات، بہترین ہدایات ہیں اس آیت کے اندر. آیت پڑھتے وقت بھی آپ کو انٹرسٹ آئے گا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. ایک وزن میں. اسی لیے آپ قرآن اٹھا کر آخری کے 5 پارے پڑھیے، اسی قسم کی آیتیں ہیں. والشمس وضحاها واللیل اذا سجاها جی. اور اس کے بعد کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک ردم آیتوں کے اندر ایک ردم ہوتا ہے. یہ اس وجہ سے کہ عربوں کے منہوں کو بند کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسج دے کر دیے عربی زبان میں ہے، اور ان لوگوں کے اعتبار میں آپ جانتے ہیں لوگ عربی زبان کے ماہرین تھے، زبان دانی ان کے پاس روز مرہ کا مشغلہ تھا. زبان میں غلطی کرنا گویا کہ اسے یہ لوگ جو ہے بولنے والا مانتے ہی نہیں، گونگا کہتے اسے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے ایسے آیتیں نازل کی جو بالکل چھوٹی. آپ جزء ام پڑھیے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں یا نہیں ہیں. سورہ جو ہے دوسرے قد سمع اللہ جو سورہ یہ جز ہے وہ پڑھیے آپ. اس کے بعد جو ہے تحریم سے جو جز شروع ہوتا ہے، یہ سب پڑھتے جائیے. چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور خطرناک معنی ہیں اس کے اندر. گویا کہ پڑھنے والے کا دل تھرا کر رہ جاتا ہے، وہ کانپنے لگتا ہے، کپکپی طاری ہو جاتی ہے اس کے اندر. تو اس قسم سے آیت نازل ہوئی. اور یہ آیت بالکل معمولی ہے لیکن اس کے اندر غیر معمولی معنی ہیں. سب سے پہلے یا ایھا المدثر، اے جو کملی اوڑے ہوئے بیٹھے ہیں اٹھو. اے جو کملی اوڑے ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے کملی اڑا دیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا ایھا المدثر، اے جو کملی اوڑھ کر بیٹھا ہے، قم فانذر، اٹھ اور لوگوں کو ڈرا. اٹھ اور لوگوں کو ڈرا. اٹھ کسے اٹھیں؟ اس سے پہلی تیری جو زندگی تھی، جو 40 سال کی جو زندگی گزری ہے جس میں تو گمنام تھا، بیٹھا ہوا تھا، گویا کہ تو سو رہا تھا. اب تجھے اٹھنے کا حکم ہو رہا ہے، اٹھنے کا موقع ہے. اٹھ. پچھلے والی زندگی بھول جا. اب تیری زندگی میں نیا دور، نیا ریولوشن، نیا انقلاب. اب تو محمد نہیں ہے بلکہ رسول اللہ ہے. اٹھ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم. اٹھ، پورے چیزوں کو چھوڑ، اب نئی زندگی شروع کر. قم فانذر. اٹھنے کے بعد کیا کریں؟ فانذر، لوگوں کو ڈراؤ. کس چیز سے ڈرائیں؟ اللہ سے ڈرائیں، قیامت سے ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. یہ لوگ، عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ جو دین سے بہت دور ہو گئے ہیں، نام دین ابراہیم کا ہے لیکن حقیقت میں لوگ بہت دور چلے گئے ہیں. بت پرستی، چڑھاوے، نذرانی، شرکیات، بدعیات، کفریات میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو ڈرا. قم فانذر، اٹھو اور ان کو ڈراؤ. غیر معمولی حکم ہے. اب ڈرائے کیسے؟ کیسے لوگوں کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہوں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اور گائیڈ لائنس اور ہدایت دیتا ہے کہ تم جب بولنے لگو گے، لوگوں کے درمیان آؤ گے، ڈراؤ گے، تو تمہارے اندر چند چینجز آنا ہے.
آج ہم کو بھی یہی راستہ اختیار کرنا ہے میرے دوستوں، لوگوں کو کہنا ہے بالکل ہم بھی جو ہے اگرچہ کہ دور نہیں بلکہ اس کے قریب دور میں گزر رہے ہیں، ہر طرف بدعات، شرکیات، اسلام سے دور، دین سے بیزاری، ویسٹرن کلچر نے ہماری دلوں میں گھر کر رکھا ہے، دین سے دوری، اسلام سے نفرت ہونے لگا ہے مسلمانوں، بلکہ اس آیتوں کے اندر ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہم بھی کیا کریں، یہ دین مکمل ہے، آیتیں جو آپ پڑھتے ہیں ہم ہر رات ہر دن آپ کو کہتی ہیں کہ اس پر عمل کریں، تو ان آیتوں پر ہم کو عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس وجہ سے ہم سن رہے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں، ہم یہ زندگی اپنے اندر لائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیں، تو ہم کو بھی جو ہے اتنی اشد ضرورت ہے کہ ہم بھی ہماری اس امت جو بکھر گئی ہے، بالکل ختم ہونے والی ہے، اس پر کفار غالب آنے والے ہیں، ہم لوگوں کو بھی اٹھنا ہے میرے دوستوں، ہم لوگوں کو بھی ڈرانا ہے، ہم لوگوں کو بھی لوگوں کے دلوں کو بدلانا ہے، ریولیوشن کریٹ کرنا ہے، انقلاب لانا ہے، تو کیا کریں، ہمارے اخلاق کیسے ہوں، آگے آ رہی ہیں آیتیں، قم فانذر وربک فکبر، سب سے پہلی چیز اٹھو ڈراؤ، اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو آپ کو ڈرانے میں ساتھ دے سکتی ہے، یعنی دعوت کے کام میں ساتھ دے سکتی ہے، وہ کیا ہے، فربک وکبر، تمہارے رب کی بڑائی بیان کرو، یعنی اللہ کی عبادت، نماز، اسی لیے یہ آیت کے بعد نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا، اللہ کی بڑائی کیسے بیان کرے، سکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے ذریعے سے، تو جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کو مضبوطی سے تھامیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں ہماری دلچسپی ہو، لذت محسوس کریں۔ آج ہم لوگ توحید کا دعویٰ کر رہے ہیں، سینہ ٹھونکتے ہیں توحید کے نام سے، لیکن ہم لوگوں کے پاس عبادت میں لذت نہیں ہے، سنتیں پڑھنا تو دور کی، نفلیں پڑھنا تو دور کی بات، سنتوں کی پابندی نہیں ہے، سنتیں پڑھنا ہمارے لیے دشواری ہو گئی ہے، مشکل ہو گئی ہے، گران گزرتا ہے ہم کو۔ میرے دوستو، دین کا کام کرنا ہے، اللہ کے پاس بہت بڑا گفٹ حاصل کرنا ہے، تو آپ کو اللہ کی عبادت میں لذت پیدا کرنا ہے، آپ خود بخود نماز کی طرف کھینچے چلے جائیں، ویسی تربیت آپ اپنے آپ کو کیجیے، خود بخود آپ اللہ کے راہ میں بڑھیں، خود بخود آپ کا دل اللہ کا نام لیتے ہی لرز اٹھے۔ ہم میں سے کس کا دل ایسا ہے جو اللہ کا نام لیتے ہی ابھر کر آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی خاموش بیٹھا ہے، کوئی نہیں، اکیلا ہے، اسے اللہ یاد آ گیا اور اس کے آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا، ایسے آنکھوں کو جہنم نہیں چھوتی۔ اکیلا بیٹھا ہے آدمی، اللہ کو یاد کیا، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی پاکیزگی، اس کے اسماء و صفات پر غور کیا، تو اچانک اس کا دل بھرا جائے اور آنکھوں سے پانی نکل جائے، تو ایسے آنکھوں کو جہنم نہیں چھوتی میرے دوست۔ دل کی پاکیزگی، یہ آیت کے اندر یہی حکم ہوا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تیری رب کی بڑائی بیان کر، اس کی عبادت کر، رَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تیرے کپڑوں کو تو پاک کر۔ نمبر تیسرا حکم کیا ہے؟ تیرے کپڑوں کو تو پاک کر۔ کیا مطلب؟ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں بے شمار معنی لکھے ہیں، اور بعض علماء تڑپ کر کہتے ہیں کہ یہ آیت صرف 2 کلمہ ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، لیکن اس میں 200 معنی کے قریب آ سکتے ہیں، اتنے معنی نکال سکتے ہیں، معاملے 2 لفظ ہیں، لیکن جو اس آیت کے ظاہر سے جس کا معنی قریب ہو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو پاک کریں۔ کپڑوں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار پاک ہو، آپ لوگوں کے درمیان ایک مثال بن کر رہیں، رول ماڈل رہیں، لوگ آپ کو دیکھیں گے، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق کو دیکھیں گے، وہی چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کے مشن میں کامیابی دلانے والی ہے۔ تو فَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑوں کو پاک کریں، یعنی آپ اپنے اخلاق کو شائستہ، بالکل پاکیزہ بنا دیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت ختم ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی یہی آیتوں پر عمل کیے ہیں. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا گیا، وہ تحفے پر عمل کرنے کے لیے گائیڈ لائنز شروع کے ساتھ آئے تھے سورہ مدثر کی. اس کے بعد وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی سے دوری. گندگی جو ہے اسے آپ دور رہیں، چھوڑ دیں. گندگی کون سی گندگی؟ جسمانی گندگی، اخلاقی گندگی، عقیدے کی گندگی، کفر، شرک، جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کا ڈر، یہ جو بھی چیزیں اسے آپ دور ہو جائیں. اگرچہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیمات، یہ ہدایات، یہ ڈائریکشنز شروع میں دیے جا رہے ہیں. نبی ہوتے ہی، رسول ہوتے ہی یہ ڈائریکشنز مل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ. آپ نبی بننے کے بعد لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ کو ساری دنیا یاد کرے گی، آپ کا بول بالا ہوگا. آپ اس سے پہلے آپ کو کوئی خیال نہیں کرتے تھے، جانتے تھے کوئی محمد کو نہیں جانتے تھے، لیکن اب اس کے بعد آپ کی ہر حرکت، آپ کا ہر سکنت نوٹ کیا جائے گا، آپ کی بے انتہا عزت ہوگی. یہ عزت آنے کے بعد آپ احسان جتانے میں اڑ نہ جانا. یہ مت سمجھنا کہ یہ چیزیں میری محنت سے حاصل ہوئی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے. دیکھیے فخر کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ شروع میں ہی بتا دیتا وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ. لوگوں پر احسان مت جلاؤ کہ میں نبی ہوں میری بات چلے، یہ مت کرو. آپ کو جو منصب، یہ جو رسالت جو آپ کو دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ کے کوئی اعمال ایسے نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کو نبوت دی جائے، آپ کو رسالت دی جائے. نہیں نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خالص چنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. آپ کی خالص تربیت ہوئی اللہ تعالیٰ کے نگہبانی میں، اور آپ کو شائستہ چیزیں سکھائی گئی ہیں. تو آپ لوگوں پر احسان مت کرنا تاکہ اور زیادہ حاصل کریں. اس کے بھی جو ہے آیت کے معنی علماء نے بہت سارے لکھے. اس کے بعد آخری بات وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. تیرے رب کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، تیرے رب کے لیے، تیرے خدا کے لیے صبر کر. شروع میں بتا دیا گیا تو یہ میسج پہنچائے گا، تجھے دیکھا جائے گا، تیرے اخلاق دیکھیں گے، تیری کردار دیکھیں گے. اس کے بعد لوگوں میں شر پسند بہت ہیں، دشمن بہت ہیں، یہ لوگ تیری مخالفت میں اتر آئیں گے، یہ لوگ تجھے تیری جان کے دشمن بن جائیں گے، یہ لوگ تجھے مختلف قسم کی اذیتیں دیں گے، یہ لوگ تجھے ہمیشہ چین سے رہنے نہیں دیں گے. اس کے بعد تیری زندگی بزیسٹ زندگی ہے، ہر لمحہ تو بزی رہے گا، ہر لمحہ تیری جان کی مصیبت ہے. ایسے مراحل میں کیا کر، صبر کر. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. تیرے رب کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. تو رب کا میسج پہنچا رہا ہے، تیرے خدا کا میسج پہنچا رہا ہے، اور وہ تیری حفاظت کرے گا، لیکن تجھے صبر کرنا ہے. حفاظت کرے گا مطلب یہ نہیں کہ تجھے تکلیف ہی نہیں آئے گی، سکون سے رہیں گے. جیسے آج ہمارے بعض لوگ جو ہے سوچتے ہیں توحید کا دعوت جب شروع کرتے ہیں، لوگوں کو توحید سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو تکلیف نہیں آنی چاہیے، ہم تو توحید کہہ رہے ہیں، ہم تو حق بول رہے ہیں، کسی بھی قسم کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے دوستوں، دعوت کا کام اگر اس میں تکلیف نہ ہو، مخالفت نہ ہو، یہ دعوت کا کام بالکل بیکار ہے. اصل میں آپ کے کام میں تاثیر نہیں ہے، آپ کے کام میں وہ قوت نہیں ہے. آپ دعوت کا کام کریں، آپ کی مخالفت ہو، آپ کے بھائی، آپ کے گھر کے لوگ، آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کے جو ہے بیوی آپ کی مخالفت کرے گی، لیکن آپ کو ثبات قدمی کے ساتھ اڑے رہنا ہے. آپ جو چیز مان لیے ہیں، جو عقیدہ آپ کا بن گیا ہے، اس پر صبر کریں. صبر کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے کریں. اللہ آپ کو جانچ رہا ہے، اللہ آپ کو بہت بڑے مراتب، بہت بڑے مناصب دینے والا ہے. جسے جانتا ہے، جسے جانچتا ہے اللہ تعالیٰ، جسے ٹیسٹ کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اسے بڑے بڑے چیزیں جنت میں جو ہے انتظار کر رہی ہیں. کسی کو کوئی ٹیسٹ نہیں آیا، سمجھے کہ جنت میں اس کے لیے اتنی چیزیں نہیں ہیں. ٹیسٹ آ جائے تو خوش ہو جائیں، کیونکہ آپ کو جنت میں بڑے بڑے چیزیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کے لیے مہیا ہوں گی، یہ تمام چیزیں آپ کو دی جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو ٹیسٹ لیا جائے گا، آپ کو لیفٹ اینڈ رائٹ کیا جائے گا، ہر قسم سے تکلیف ہوگی.
لیکن آپ صبر کرتے رہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ تو میرے دوستوں یہ 7 آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے چیزیں بتا دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی، نبی بننے کے بعد، رسول بننے کے بعد جو جو چیزیں آئیں گی اس کے لیے آپ کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی ہیں وہ پوری چیزیں دے دی گئی۔ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، آخرت سے ڈرنا، اور اس کے بعد اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درست ہوں، بالکل جو ہے آپ پاک ہوں، آپ کے عقائد پاک ہوں اور آپ شخص پاک ہوں۔ اس کے بعد غرور مت پڑنا، جی اڑ نہیں جانا، اس کے بعد صبر کرنا۔ یہ جو ہے میرے دوستوں یہ 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیتوں کے ذریعے کہہ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی آیتوں پر عمل کی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ پے در پہ آنا شروع ہو گیا۔ اب وحی فراوانی سے کب آئے گی نہیں معلوم، ایک دن میں 10 مرتبہ، ایک دن میں 20 مرتبہ، ایک دن میں 1 مرتبہ وحی کا سلسلہ جو ہے گویا کہ ابر رحمت برسنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اب کیا کریں؟ خفیہ دعوت کریں۔ دعوت کا حکم تو آ گیا، لیکن دعوت کیسی ہوگی؟ خفیہ۔ کیا مطلب خفیہ؟ چھپ چھپا کے، علانیہ نہیں، چھپ چھپ کے، تاکہ قریش کو خبر نہ ہو جائے، کیونکہ مکہ کیا ہے؟ پورے بت پرستی، پورے بدعت اور کفریات کا اڈا ہے، اور قریش اس کے ذمہ دار ہیں، اور آپ قریش میں سے نکلے ہیں، بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی جو ہے آپ کو آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اگر شروع میں ہی علانیہ دعوت شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دیں، جو مسلمان مانے سب کو مار دیں، اور مسلمانوں کے پاس وہ طاقت نہیں جس کے ذریعے سے ان لوگوں کا جو ہے سیلاب جو آئے گا اسے روک سکے۔ تو اس لیے حکم ہوا کہ آپ خفیہ دعوت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت کرنا شروع کی۔ خفیہ دعوت کیسے کیے؟ سب سے پہلے اپنی بیوی، اور خدیجہ تو شروع سے ساتھ تھی، اور سب سے پہلی عورت ہے میرے دوستوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مرحلہ دیکھیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیسے بنے، وہی کیسے شروع ہوئی، وہ کیا مراحل تھے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے، یہ پورے چیزیں دیکھی تھی، تو یہ سب سے پہلے ایمان لائی۔ اس میں خود میرے دوستوں پکی اور مضبوط دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق میں ہیں۔ جو آدمی آپ کا بالکل قریب ہے وہ آپ پر ایمان لائے، وہ آپ کی بات مانے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی ایسے آدمی ہیں جو آپ کا قریبی ہے، جو آپ کے پورے پرسنل چیزوں کو، سیکریٹ چیزوں کو جانتا ہے۔ ایک آدمی ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا ہو لیکن اس کی پرسنل زندگی برباد ہو، پرسنل زندگی بالکل خراب ہو، یہ کون جانتے ہیں؟ اس کے قریبی لوگ جانتے ہیں، اور خاص طور پر بیوی سب کچھ جانتی ہے۔ جب بیوی ایمان لائی ہے تو مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تھے، ویسے اخلاق تھے، واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے ایلیجیبل تھے، تو وہ سب سے پہلے ایمان لائی خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ عورتوں میں اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ زید بن حارثہ الکلبی۔ زید بن حارثہ الکلبی یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ کیا مطلب غلام کا؟ غلام کسے کہتے ہیں؟ سلیو۔ آج کے ہمارے دور میں چیز نہیں ہے لیکن دوسری شکل میں ہے۔ جی امریکہ دوسرے دنیا کو غلام بنا رکھا ہے، وہ دوسرے طریقہ ہے، لیکن یہ جو غلام تھا اس زمانے میں ایسا تھا کہ ایک آدمی ہے اسے غلام بنا لیتے ہیں، اب اس کی کچھ بھی نہیں چلے گی، یہ جیے گا مرے گا پورا آقا کے لیے، یہ سارا دن محنت کرے گا، آقا رات میں اسے پورا پیسہ چھنا لے گا، اسے 2 روٹی کے ٹکڑے ڈالے گا، وہ کھائے گا اور اس کے بعد آقا کے لیے محنت کرے گا، اور یہ آقا چاہے تو اسے بیچ سکتا ہے، پیسے لے سکتا ہے۔ تو یہ دور چل رہا تھا میرے دوستوں، اور یہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے یہ عروج میں تھا۔ قیصر و کسریٰ میں یہ غلاموں کا آنا، لونڈیوں کا ہونا بہت زیادہ تھا، بلکہ کسریٰ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک ایک وزیر، ایک ایک منسٹر بھی اس کے دربار کا، اس کے پاس 50-50 ہزار لونڈیاں ہوتی تھی۔ تو لونڈی کا جو ہے دور دورہ تھا اس زمانے میں،
غلاموں کا دورہ تھا اس زمانے میں، اور مکے میں بھی یہ چیز موجود تھی، عرب کے درمیان بھی یہ چیزیں موجود تھی. تو یہ جو زید بن حارثہ تھے یہ اپنے والد کے ساتھ حارث کے ساتھ ایک مرتبہ مکہ آئے، لیکن جب مکے میں داخل ہوئے تو ایک جھگڑے میں پھنس کر والد اور بچہ الگ ہو گئے. الگ ہونے کے بعد جب بچہ تھا تو وہاں کے قبیلے والوں نے اسے پکڑا اور اسے غلام بنا کر بیچ دیا. یہ بچے کو خریدے کون؟ حکیم بن حزام. خریدنے والے کون ہیں؟ حکیم بن حزام، جو حضرت خدیجہ کے چچے زاد بھائی. وہ خریدتے ہیں ان کو، خریدنے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ لڑکا اچھا ہے تو حضرت خدیجہ کو تحفے میں دے دیتے ہیں. تو حضرت خدیجہ کے پاس تھے زید بن حارثہ ایک مدت تک. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو کیا کیے؟ خدیجہ نے زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا، دے دیا. تو اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر تھے زید بن حارثہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شروع سے لگے ہوئے تھے زید بن حارثہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت کرتے تھے ان سے، بہت محبت تھی ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور محبت بڑھ گئی، عروج کو چڑھ گئی. پروان چڑھی کب؟ جب ایک مدت کے بعد ان کے والد ان کو تلاش کرتے ہوئے، محنت و تکدو کرتے ہوئے مکہ پہنچے. اور والد جو تھے یہ بچے کے فراق کے بعد بڑے بہترین اشعار پڑھے اور بڑے غمگین ہو گئے تھے. اپنے چاچا، اپنے بھائیوں کو لے کر، یعنی زید کے چاچا وغیرہ کو لے کر ان کو خبر پہنچتی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے مکے میں ہے. تو مکے کو پہنچتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے وہ. لوگ بتاتے ہیں کہ یہ محمد نامی ایک شخص ہے، ان کے گھر میں یہ کام کرتے ہیں. تو بڑی دوڑ دھوپ کے بعد، بڑی مشکلات کے بعد گھر کو پہنچتے ہیں. اور جب بچے کو دیکھتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں، چومتے ہیں، اپنے کلیجے سے لگاتے ہیں، بہترین الفاظ کہتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ چلو اب ہمارے ساتھ چلو. آپ زید کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا آقا ہے، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. جا کر کہتے ہیں کہ یہ جو زید ہے یہ میرا لڑکا ہے، کوئی غلام نہیں ہے، اسے لوگوں نے غلام بنا لیا ہے. اب میرے بھائی، میرے قبیلے والے آئے ہیں، چاہتے ہیں اس لڑکے کو واپس لے کر چلے جائیں. محبت کا عالم دیکھیے، قربان جائے ایسے لوگوں پر. زید بن حارثہ اپنے والد کو دیکھے مدتیں دراز کے بعد، اپنے چچا کو دیکھے بڑے خوش ہوئے. لیکن جب مسئلہ محمد کو چھوڑنے کا آیا صلی اللہ علیہ وسلم، صاف کہہ دیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتا. باپ قربان، چچا قربان، پورے قبیلہ قربان، لیکن محمد کا فراق یہ برداشت نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ دیے کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں. باپ کہتے ہیں کہ پاگل ہو گیا تو؟ باپ جو غلامی سے بچانے آیا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ غلامی جس میں میں ہوں یہ کروڑوں آقا سے بہترین زندگی ہے. ایسے آدمی کی غلامی آقا بننے سے بہتر ہے. بڑی منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں. نہیں مانتے نہیں. زید کہتے ہیں کہ نہیں، اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا. اور اس کے بعد پورا قبیلہ واپس چلے جاتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں. دیکھیے غلام اس زمانے میں اگر رہا کا موقع مل جائے وہ اپنے آقا قتل کر دیتا ہے. رہا ہونے کا موقع اس کی زندگی میں بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. رہا ہو جائے بہت بڑی چیز ہے. اپنا گھر لے سکتا ہے، اپنی شادی کر سکتا ہے، لوگوں کے درمیان اس کی عزت ہوگی. غلام کی کچھ بھی عزت نہیں ہے. لیکن یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، ان کے اخلاق سے اتنا متاثر تھا کہ کہنے لگا کہ یہ غلامی جو ہے اس میں میں بڑا خوش ہوں. یہ کہہ کر اپنے پورے قبیلے والوں کو رد کر دیتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں بہت خوش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آج رہا کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ زید اللہ کے راہ میں رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آج سے یہ میرا لے پالک بیٹا بنا لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کا. اور اس کے بعد سے پورے مکے کے اندر لوگ ان کو زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بن گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا کوئی روک ٹاک نہیں. اور ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام اسامہ، ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے. انشاءاللہ آگے آئیں گے بات. یہ تھے میرے دوستوں زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا پورا قبیلہ، چاچا بھائی سب کو ترجیح دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے. یہ دوسرے آدمی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. تیسرے کون؟ شیر خدا
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کی عمر بالکل 9 سال کی تھی. یہ کیسے اسلام قبول کرتے ہیں؟ یہ جو ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیوں نہیں قبول کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں، ان کی پرورش میں ہیں، اور وہ جو بولتے نہیں مانے، ہو ہی نہیں سکتا، اسلام قبول کر لیے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے پہاڑ کی گھاٹی میں. وہاں سے ابو طالب گزرتے ہیں، حضرت علی کے والد انتظار کرتے ہیں. جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو ابو طالب پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کر رہے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو ابو طالب پلٹ کر علی سے کہتے ہیں کہ اس کی بات ماننا، اس کے پیچھے رہنا. حالانکہ وہ خود کیا ہے، اب اسلام قبول نہیں کہ کہتے ہیں اس کی بات مان، اس کے پیچھے اپنی زندگی گزار، ایک کہہ کر چلے جاتے ہیں. یعنی بالکل شروع کے دور میں اسلام قبول کر لیے تھے حضرت علی بن ابی طالب. اس کے بعد دوستوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کئی لوگوں کو دعوت دی، ابھی آئیں گے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے ایک اکیلا آدمی میسیج لے کر نکلا ہے. سبحان اللہ، اکیلا آدمی جس کی دین پر ہم اور آپ چل رہے ہیں. ایک زمانے میں یہ کہنے والا صرف ایک آدمی تھا. اکیلا آدمی مکے کی گھاٹیوں میں کعبے میں لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، جیسے ہمارے لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں چیز بیچنے کے لیے. بھائی لے لو، اللہ کے لیے لے لو، اللہ کے لیے خرید لو، تمہارے لیے اس میں بہتر ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس میں یہ چیز ہے، یہ ہے وہ ہے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے میں لوگوں سے اکیلے ملاقات کرتے تھے. جو بھی آدمی اکیلا مل جائے اسے لے کر جا کر اپنی بات سمجھاتے تھے. جو بھی آدمی دوسری جگہ مل جائے، جہاں کہیں بھی مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ دعوت کرنا تھا. یہی کام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کئی لوگوں کو اسلام پیش کیا، بعض لوگ تو صاف انکار کر دیے، بعض لوگ کہے کہ میں سوچ کر بعد میں جواب دوں گا، بعض لوگ قبول کیے لیکن تھوڑا جو ہے ہچکچائے، تھوڑا جو ہے ان کو جو ہے سمجھنے میں دشواریاں پیش آئیں، اس کے بعد اسلام قبول کر لی. لیکن ابو بکر ایک ایسا آدمی ہے جسے میں نے کہا اشہد اللہ اللہ کا ہے، اس نے کہہ دیا بس خلاص، کوئی روک ٹاک نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں. بولے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بولے کہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور تم اللہ کے رسول ہو. ایسا آدمی ہو سکتا ہے رسول؟ ایسا آدمی ہونا چاہیے. جی سب سے پہلے اسلام قبول کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، لیکن لوگ ان کو ابو بکر کے نام سے جانتے تھے، ابو بکر کے نام سے. اور بکر بعض لوگ کہتے ہیں ان کا بیٹا تھا جس کا نام بکر تھا، بعض لوگ کہتے ہیں بکر کا مطلب جلدی، جلدی آنا، چونکہ وعدے کے پابند تھے. آپ 5 بجے بولے 4:45 کو ادھر رہیں گے، جلدی آ جاتے تھے. کیا بھی کام پہلے فرصت میں کرتے تھے. لوگ بولے کہ یہ آدمی کا نام ابو بکر ہے، سب کام جو ہے پرفیکٹ، ہر کام جو ہے جلدی کرتا ہے، تو لوگوں نے ابو بکر نام رکھ دیا ان کا. ابو بکر ان کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام ابو قحافہ ہے، جو بعد میں اسلام قبول کی. تو ابو بکر صدیق اسلام قبول کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے دوست تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 سال کے چھوٹے تھے. اور ابو بکر ایسے آدمی تھے، سڑک میں جائے لوگ السلام علیکم، بڑے لوگ ہوتے جائیں گے سب سلام کرتے، ارے السلام علیکم السلام علیکم. جی اب اس زمانے میں کیا تھا، صباح الخیر صباح الخیر واہ صباح، سب جو ہے ابو بکر گھر سے نکلے سب سلام کرتے ابو بکر، کیونکہ جانتے تھے مشہور تاجر ہے مکے میں، جو ہے اس کی تجارت دیکھتا ہے تو اس کے مارکیٹ میں جا کر دیکھیں اس کی تجارت کیسے تجارت کرتا ہے، کیا ماہر آدمی ہے، لوگوں کے انصاف جانتا ہے، لوگوں کی نسل جانتا ہے، اور شاعری بھی غیر معمولی جانتا ہے، اور بڑا ہی شائستہ آدمی ہے، پاک آدمی ہے، اخلاق نیک ہیں. تو بہت مشہور تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرب کے درمیان. تو انہوں نے جیسے ہی اسلام قبول کیا، کیا کیا انہوں نے جو ہم کو کرنا ہے. اگر یہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے تو ہم کیا ہیں، کسی مندر میں گھنٹیاں بجاتے تھے یا پھر کسی جو ہے پلس ڈال لے کے پھرتے تھے. یہی ہوتا ہے. ان لوگوں نے اگر دعوت کا کام نہیں کیا ہوتا، ان لوگوں کے اندر بات پھیلانے کی خواہش نہ ہوتی، تو ہم اور آپ میرے دوست کبھی مسلمان نہیں ہوتے. اور ہم ایسی جگہ ہیں جہاں کیا تھے، بت پرستی کا اڈا تھا. دنیا میں سب سے زیادہ ٹیمپلز کہاں ہیں؟ کانجی پورم یہاں ہے، 70 کلومیٹر دور یہاں سب سے زیادہ ٹیمپلز. مہاملہ پورم، مہابلی پورم، یہاں وہاں جائیں گے تو پورے ٹیمپل شرک کفر کا اڈا ہے، جس میں ہم اور آپ ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس کے درمیان توحید کی بات بول رہے ہیں. الحمدللہ. کیسے بول رہے ہیں؟ وہی آئے ہم کو نہیں آئے بھائی، ہم کو ان لوگوں نے آ کر سنایا. یہ لوگ دعوت کا کام کیے، اپنے گھر
اپنے آرام، اپنے بیوی، اپنے بچے چھوڑے، اللہ کے اس کلمے کو، لا الہ الا اللہ کو لے کر سارے دہر میں دوڑ گئے، زمانے میں پھیل گئے. سمجھے میرے دوستوں؟ تو یہ تھے صحابہ. تو ابوبکر صدیق اسلام قبول کیے تو پہلی فرصت کیا ہے؟ اب جو بھی آئے اسے بتائیں، جو بھی سلام کرے اسے لے کر جو ہے بھائی میرے پاس ایک میسج ہے جو دینا چاہتا ہوں. کیا ہے بھائی؟ دیکھیے کہ ہم لوگ جو ہے شرک، کفر، بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ لات عزا، یہ منات، حبل، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سب بت ہیں. مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. مکے میں میرے دوستوں دعوت کا مین موضوع کیا تھا؟ توحید اور آخرت. توحید اور آخرت، لوگوں کو توحید کی طرف بلانا اور آخرت سے ڈرانا، یہی تھا. اور صحابہ نے یہی کام کیا. جسے بھی ملتے توحید کی بات بولتے. وہ پوچھتا یہ بات تم کو کیسے معلوم؟ بولتے کہ ہمارے درمیان ایک رسول آیا ہے جس کا نام محمد ہے. لوگ آتے ہیں، اسلام قبول کرتے. ابوبکر اسلام قبول کیے تو میرے دوستوں اسلام کی اس دعوت کو 4 چاند لگ گئے. بڑا مشہور جو ہے بڑی تیزی سے لوگ اسلام قبول کیے. ابوبکر اسلام قبول کیے اسی دن. دیکھیے اس نے ایک بندے کو، جی کیسے آدمی. اسی لیے جو ہے ایک آدمی آیا آ کر ابن عباس سے پوچھا کہ سب سے پہلے اسلام کون قبول کیے؟ سب سے پہلے اسلام کون قبول کیے؟ تو ابن عباس بولے کہ کیا تم نے حسان بن ثابت کے وہ شعر نہیں سنا؟ حسان بن ثابت ایک صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے. جو بھی کچھ بھی کہتا یہ جواب شاعری میں دیتے تھے. کیا تم نے حسان بن ثابت کی شاعری نہیں سنی؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اذا تذکرت اخا ثقۃ فاذکر ابا بکر، فاذکر اخا ابا بکر بما فعل. اگر تم کو جو ہے سچائی، انصاف، ہمت کی بات سننا ہے تو ابوبکر کی زندگی دیکھو. یہی سب سے پہلے اسلام قبول کیے. اس شعر میں جو ہے بڑے اچھے انداز سے حسان بن ثابت کہتے ہیں. تو ابوبکر صدیق سب سے پہلے اسلام قبول کیے. وہ جیسے ہی اسلام قبول کیے میرے دوستوں، ان کے بعد کون اسلام قبول کرتے ہیں؟ دیکھیے عثمان بن عفان بن ابی عاص بن امیہ بن عبد شمس القریشی. عثمان، حضرت عثمان اسلام قبول. دعوت کرنے والے کون تھے؟ یہی ابوبکر. اور اس کے بعد کون اسلام قبول کر رہے ہیں؟ زبیر بن عوام. اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف. اس کے بعد طلحہ بن عبداللہ، عبید اللہ. اور اس کے بعد کون؟ سعید بن زید. یہ سب عشرہ مبشرہ ہیں، عشرہ مبشرین بالجنہ، جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. یہ سب کس کے ہاتھ میں اسلام قبول کر رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں. ایک ہی دن میں کئی لوگ اسلام قبول کر لیے. تو جو ہے میرے دوستوں اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا چند لوگ اسلام قبول کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھایا گیا. حضرت جبرائیل آئے، وضو سکھائے. وضو سکھانے کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا. اب مکے کے دور میں، شروع کے اس دور میں نماز 5 وقت کی نہیں تھی، پنجگانہ نماز نہیں تھی، بلکہ صبح میں ایک مرتبہ، رات میں ایک مرتبہ پڑھتے تھے. کیسے پڑھتے تھے؟ شروع میں مکے کی گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے، دور دور پہاڑیوں میں جا کر چھپ چھپ کر 4-5 لوگ 6 لوگ مل کر نماز پڑھتے تھے. لیکن جب ارقم بن ابی ارقم، ایک صحابی ہیں جن کا نام ارقم بن ابی ارقم، ان کا گھر بالکل مروہ کے پاس تھا. مروہ کی جو پہاڑی ہے اس کے پاس تھا ان کا گھر. ارقم بن ابی ارقم یہ اسلام قبول کرتے ہیں. یہ جیسے اسلام قبول کیا، چونکہ ان کا گھر تھوڑا گھاٹی کے اوپر تھا اور ریل پھیل لوگوں کے آنے جانے سے تھوڑا محفوظ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اپنا ہیڈ کوارٹرز بنایا. ارقم بن ابی ارقم کا گھر. ارقم بن ابی ارقم، دیکھیے ارقم ایسے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کو گھر دیا، اسلام کو مدرسہ دیا، بولنے کے لیے جگہ دی. آپ جتنے بھی عمل کریں تو قیامت تک جو بھی عمل کریں گے سب ثواب ان کو ملتا رہے گا. یہاں سے دعوت کا کام شروع ہوا. جگہ بھی نہیں لگ، کہیں پر بھی جگہ نہیں ہے. کہاں بولے، کہاں لوگوں کو تعلیم دی جائے، کہاں سینٹر کہاں ہو، مرکز کہاں بنایا جائے، جگہ نہیں ہے. کعبے میں جائیں گے تو نہیں ہو سکتا، قریش ہے. تو ارقم بن ابی ارقم اپنا گھر دیے، بولے کہ اللہ کے رسول یہ تمہارے لیے جگہ ہے، آپ ادھر دعوت کا کام کیجیے. ہے ایسے دل، ایسے زندے دل ہیں؟ اگر ایسے زندے دل ہیں تو اسلام ہے. اگر ایسے زندے دل نہیں ہیں، مردہ ہو گئے، تو آپ کا اسلام، اس کی کوئی حفاظت نہیں. زندہ آدمی، معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کی دعوت کی جو ہے تائید کرنا، موت کو دعوت دینے کے برابر ہے. اس کے علاوہ موت سب کچھ ہیج ہے سامنے.
کہتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ ادھر دعوت کا کام کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ادھر لاتے تھے، جو بھی نیا اسلام قبول کرتا چھپکے سے اسے لے کر جاتے صحابہ، جا کر اس گھر میں چھوڑ دیتے تھے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی ملاقات کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت کرتے، اسے جو ہے عبادت سکھاتے، نماز سکھاتے تھے. تو شروع میں کیا تھا، گھاٹیوں میں پڑھتے تھے. اس کے بعد جب ارقم بن ابی ارقم اسلام قبول کیے، پورے لوگ ادھر جمع ہوتے تھے. صبح کے وقت ایک مرتبہ، شام ایک مرتبہ نماز ادا کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے وہی کا سلسلہ جاری ہو گیا. تو یہ جو خفیہ دعوت کا دور تھا، اس میں زیادہ کوئی مخالفت نہیں. اس میں صرف جو لوگ آئے ان کو ٹرین کیا جاتا تھا، ان کو تعلیم دی گئی، ان کے دل میں توحید کو مضبوطی سے بٹھایا گیا. کون کون اسلام قبول کیے؟ یہ چند لوگ تھے جو بتایا میں، اور بھی لوگ ہیں. عبیدہ بن حارث ایک صحابی ہیں جو جنگ بدر میں وفات پائے. عبیدہ بن حارث یہ اسلام قبول کرتے ہیں. اس کے بعد سعید بن زید بن عمر یہ اسلام قبول کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت عائشہ اور حضرت اسما جو ابوبکر صدیق کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا. خباب بن ارت اسلام قبول کیے. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود یہ اسلام قبول کرتے ہیں. اس کے بعد عمیر بن ابی وقاص، اس کے بعد مسعود بن القاری بن ربیعہ یہ اسلام قبول کرتے ہیں. اس کے بعد صہیب رومی، بلال حبشی، یہ لوگ سب جو ہے اسی دور میں، یہی 3 سال خفیہ دعوت کے دور میں یہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. ابھی کوئی مخالفت شروع نہیں ہوئی، ابھی کیا چھوٹے موٹے جھڑپیں بس. اب قریش کو بھی بات پہنچ گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے قبیلے کا ہے وہ کچھ نئے باتیں کر رہا ہے. لیکن اکثر رؤساء قریش کے جو سردار تھے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ محمد جو ہے ہو سکتا ہے جیسے ورقہ بن نوفل تھا، چند باتیں دین کی کرتے تھے، اور اس کے بعد عثمان بن حویرث تھا، اور اس کے بعد زید بن عمر جو ہے چند باتیں کرتے تھے، ویسے قسم کا آدمی ہوگا. زیادہ انہوں نے کیا نہیں کیا، کیئر نہیں کیا، نظر انداز کر دیے. کبھی کبھار ملتے تھے تو جو ہے ایسی ویسی باتیں کرتے تھے، لیکن چونکہ ظاہر کرنے کا اجازت نہیں تھا، موقع نہیں تھا، تو کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر نہیں کرتے تھے. جو بھی کہتے خاموشی سے سن لیتے، لیکن جو بھی ماننے آتے ان کو منواتے تھے. بڑا ہی زوردار کام ہوا میرے دوست. دیکھیں خفیہ طور پر چھپ کے کام کرنا بہت مشکل ہے، اور چھپ کے کام اتنے لوگ، ابن ہشام تقریباً 40 لوگوں کا نام ذکر کیے. یعنی خفیہ دعوت میں 40 لوگ اسلام قبول کی، اپنے پرانے آبا و اجداد کے ادیان کو چھوڑے، نئے عقیدے کو قبول کر رہے ہیں. 40 لوگ. یہ 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کرتے رہے، چھپ کر. اس کے بعد سیلاب آتا ہے. 3 سال کے بعد جب لوگ بن گئے، یعنی میسج کی حفاظت ہو گئی. کوئی مر گئے تو کوئی رہ سکتا، کوئی ختم ہو جائے تو کوئی دوسرا تو ہے جو میسج پہنچائے. میسج کی حفاظت ہو گئی. قرآن کو اکثر لوگوں نے جو بھی آیت نازل ہوئی اسے یاد کر لیے ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے آگے کا حکم دیا کہ آپ علانیہ دعوت کریں. انذر عشیرتک الاقربین، سورہ شورى کی آیت نازل ہوئی. اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں آپ کو بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے علانیہ دعوت کیسے شروع ہوئی، مخالفات کیا ہے. اس کے بعد سے آپ کو نام زیادہ آئیں گے، نوٹ کرتے جائیے. ٹھیک ہے، بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اللہ کے راہ میں دعوت کرنے کی توفیق بخشے. یہ جو زندگی ہم سن رہے ہیں، اس زندگی پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.